سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کی پانچویں رات آ چکی ہے۔ 4 روزے رمضان المبارک کے گزر گئے، اور اگر تھوڑا سا غور کریں اور محسوس کریں تو رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنے اس سلسلے میں کامیابی کا راستہ بیان کرتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے، اور بالخصوص دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے جس راستے پر چلنا ضروری ہے وہ شریعت مطہرہ کا راستہ ہے، جو ہمیں قرآن نے بتایا، جو ہمیں حدیث پاک میں بیان کیا گیا، جس پر پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے۔ وہ راستہ وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ دین اپنے اندر ہماری رہنمائی کے لیے مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو پر، کسی بھی گوشے میں یا شعبے میں اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پورا ایک نظام ہے دنیا کا، کائنات کا، جو چل رہا ہے، لوگوں کے مل جل کا، کام کاج کا، کاروبار کا، اہل و عیال کا، رشتہ داروں کا، ہر حوالے سے عبادات۔ دیکھیں 4 چیزیں بہت اہم جو علم جس کو کہتے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات، ان چاروں سلسلوں میں الحمدللہ ہمارا دین ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہمیں اس معاملے میں اپنے دین سے بالخصوص یقیناً رہنمائی لیتے رہنی چاہیے، جس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، جن سے ہم بر وقت رہنمائی لے سکتے ہیں۔ چھوٹا موٹا حساب سب کو آتا ہے، لیکن بڑا حساب کرنا ہو تو چارٹر اکاؤنٹنٹ کی اور اچھے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو بعض اوقات کچھ روٹین کی باتیں عموماً مسلمانوں کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے میٹر ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو علماء اور مفتیان کرام سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے سلسلے میں آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے درود شریف کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، انہی میں ایک برکت و فضیلت آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے درود شریف پڑھنا۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی مدعی التجا ہے۔ آئیے آج کا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے
وہ دیکھتے ہیں۔ 3 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। 3 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। 3 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज भी मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो निसाब आपके सामने इस वक्त बयान किया गया, अब जो आपके जहन में ज़कात से मुतालिक सवालात हों और ज़कात की कैलकुलेशन से मुतालिक सवालात हों, तो बराए करम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का ये जो फ़ोन नंबर आपके इसको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं दोहरा देता हूँ, 0300 0300 022 0112 00002201112। ये नंबर आप नोट कर लें, अपने पास महफूज भी कर लें। ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का नंबर है। शरई रहनुमाई के लिए ज़कात, बिलखुसूस ज़कात और फ़ित्रे वगैरह की मालूमात हासिल करने के लिए आप इस नंबर पर अभी कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमसे रब्ता हो जाएगा। आज मेरी भी अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस्लामी भाई से बातचीत अगर हो जाए, ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह मैं भी कॉल कर लूँगा। अलबत्ता और कॉल, अच्छा कॉल ले लेते हैं, कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शिकागो अमेरिका से बात कर रहा हूँ। मेरे हाजी साहब से सवाल ये था कि अगर मैं एक अरसे से अपनी पूरी ज़कात दावत इस्लामी को देता आ रहा हूँ, और तो ऐसा अमल करना सही है, और जो रिश्तेदारों और पड़ोसियों का हक है उनको मैं अपने दूसरे पैसे दे देता हूँ जो बगैर ज़कात के होते हैं, तो क्या ये अमल सही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमल तो दोनों तरफ आप मतलब उनकी भी मदद कर रहे हैं, दावत इस्लामी को ज़कात दे रहे हैं। माशाल्लाह दावत इस्लामी को ज़कात देंगे, आपकी ज़कात अल्लाह की रहमत से अदा हो जाएगी, कोई हरज नहीं। और आप खुद कह रहे हैं, पहले तो आपका सवाल सुनकर था कि मैं आपको ये मशवरा देता कि रिश्तेदारों को, और जो गुर्बत होती है, हमारे करीबी रिश्तेदारों में गरीब होते हैं, यकीनन इनकी पहले मदद करनी चाहिए और इनकी मदद करें, और इनके साथ जो बच जाए वो दावत इस्लामी को बिल्कुल आप दें। लेकिन माशाल्लाह आपका एक अपना जज्बा है कि आप दावत इस्लामी को ज़कात दे देते हैं और अपने रिश्तेदारों की, और जो गरीब है, जो मुस्तहिक, जो गरीब होते हैं, उनकी आप अपने आम रकम से जो गैर ज़कात होती है उससे अगर मदद करते हैं, अल्लाह ताला आपको इन दोनों पर भरपूर अजर अता फरमाए माशाअल्लाह। जी और कॉल सुनाइए। हसन इकबाल बात कर रहा हूँ शाह फैसल कॉलोनी से। मुझे ज़कात के बारे में मालूमात करनी थी कि मेरा सोना जो है 56.250 है, जो मैं सुनार से वज़न करवाया था। इसकी मालियत है 2,16,000 रुपये, जिसपे उन्होंने ज़कात बनाई है 5,500 रुपये। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ज़कात मेरी बिल्कुल सही है, और थोड़ी सी मेरे पास चांदी का सेट रखा हुआ है, क्या वो भी ज़कात में शामिल होगा? बराए करम ये रहनुमाई फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं अगर इस वक्त ज़कात से मुतालिक कॉल्स लेकर अगर ये वो इसके मसाइल बताने में रहूँगा, तो डेफिनेटली जो मेरा असल सिलसिला है, हर मौजू एक अपनी जगह होता है। तो 0300 022 0112 प्लीज़ इस पर कॉल कर लीजिए बराए करम। आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला शाफी काफ़ी जवाब मिलेगा। इसके साथ साथ हो सकता है आपके जहन में 4 सवाल और पैदा हों, आप लाइव कॉल कर रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बराह रास्त इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि रहनुमाई कर देंगे। आप मुझे कॉल पर कॉल दे रहे हैं और मेरा बयान रह जाएगा। चलें एक और कॉल देते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं दाढ़ी रखना चाहता हूँ, मगर वालिदा से इजाज़त नहीं है दाढ़ी रखने की, तो इसकी वजह चाहिए मेरे को कि दाढ़ी रखने के लिए क्या करना है। नहीं, दाढ़ी आप रख लीजिए। वालिदा को चाहिए कि वो इस मामले में ऐसा ना करें। देखिए, माँ बाप की इताअत और फरमा बरदारी ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, इनका दिल खुश करो, और जो कुछ इनके हुकूक बयान हुए। अब माँ बाप अब गौर करें कि
شریعت نے ہماری اولاد کو ہمارا پابند کیا. آپ اگر اولاد کو شریعت پر پابندی کرنے سے روکیں گے تو کتنی عجیب بات ہے. جس شریعت نے اولاد کو آپ کا پابند بنایا، آپ کا مطیع و فرما بردار بنانے کی جو شریعت دعوت دے رہی ہے اولاد کو، آپ کو تو وہ شریعت پر چلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شریعت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. البتہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر ماں باپ حکم کریں گے تو وہ نہیں مانا جائے گا. آپ کو داڑھی رکھ لینی چاہیے پوری ایک مٹھی، اور والدہ ماجدہ کو چاہیے کہ وہ اس میں تعاون کریں، والد صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں تعاون کریں. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کال کرتے رہیے، انشاءاللہ میں سلسلے کے آخر میں آپ کی کالز لوں گا اللہ کی رحمت سے. جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان نجاشی کے دربار میں پہنچے اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا، تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ کیا آپ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ مریم کی طرف منسوب ہے. پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زارو قطع رونے لگے. قرآن پاک میں 7واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہیں ان واقعات کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ یہ جو 2 واقعات میں نے بیان کیے انہی سب کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول پاک کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ حق پہچان گئے اور وہ کہتے ہیں رب ہمارے عز و جل، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے. اور یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا جو یہ 7واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا جو میں نے ابتدائی حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور اس ضمن میں جو واقعات بیان کیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. تو ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا یہ اعلیٰ عبادت ہے عشق الہی کے وقت. اسی طرح عذاب الہی کا خوف، رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے. بہت سے عاشقان رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں، یہ بھی قرآن کی ایک لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ جو رونا ہے نا، اس کے متعلق چند مدنی پھول میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا آج کے اس حصے میں. پھر انشاءاللہ ہمارا دوسرا اس سلسلے میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی شروع ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کی کالز بھی میں لیتا ہوں. تو 2-3 حصوں میں ہم اپنے اس وقت کی نشریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً قرآن پاک یہ رمضان مبارک میں بالخصوص کہوں گا
کہ ایک تعداد ہے جو تلاوت کرتی ہے، کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ واقعی یہ رمضان مبارک کا بہت زبردست فیضان ہے، یہ ماہ نزول قرآن ہے، اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی واقعی ایک تعداد ہوتی ہے۔ اور میں موقع کی مناسبت سے اس کے چند فضائل بیان کرتا ہوں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا پڑھنا مزید بڑھ جائے، جو نہیں پڑھ رہے وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیری ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائین کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے کہ اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو قرآن بالکل پڑھیں اور ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جیسے کہ رات ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے بعد، تو غروب آفتاب کے بعد کم از کم ایک بار سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا۔ ایک مرتبہ پڑھنی ہے کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورہ مبارک اس سے عذاب قبر سے بچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورہ مبارک اسے جنت میں لے کے جائے گی۔ 30 آیتیں ہیں اس سورہ مبارک میں، سورہ متبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں یہ آپ کو حفظ ہو جائے گی، مگر درست پڑھنا ہے، قرآن کو درست پڑھنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بالکل پڑھیں۔ یہ 29واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ملک ہے، تو اس کی نیت کر لیجئے۔ اور یہ مشکل سے آپ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو 7, 8, 10 منٹ لگ جائیں گی، لیکن اگر آپ درست پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہفتہ 10 دن میں دیکھیے گا کہ 4-5 منٹ میں آپ یہ سورہ ملک پڑھ لیں گے۔ بلکہ میں تو تمام یہ میرے جو ناظرین ہیں جو مسجد کا راستہ بھی لیتے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ جب آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو میرا مشورہ یہ کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے، مسجد میں قرآن پاک موجود ہوتے ہیں، تو قرآن پاک لے کر آپ سورہ ملک پڑھ کے مسجد سے باہر آئیں۔ یہ مشورہ ہے آپ کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مشورہ آپ کو پسند نہ آئے۔ امید ہے یہ مشورہ آپ کو پسند آئے گا کہ آپ 5-7 منٹ لگیں گے۔ میں امید کروں گا آپ نیت کرتے ہیں، نیتوں کے SMS بھی بھیجنا شروع کر دیجئے گا کہ اس سے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں یار آپ سن رہے ہیں۔ ابھی آپ امید تو یہی ہے کہ آپ سنیں گے، کھاتے ہوئے بھی تو آدمی سن تو سکتا ہے نا۔ مجھے تھوڑا سا ایسا ہو سکتا ہے کہ یار پتہ نہیں کون کتنی توجہ سے سن رہا ہوگا، کہ ابھی تو توجہ کا مرکز جو ہے وہ دسترخوان بنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، سننے کی کوشش کیجئے گا۔ تو میں امید کروں کہ آپ سورہ ملک پڑھ لیں گے۔ اسی طرح جب گھر کے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اسلامی بہنیں پیچھے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، 5-7 منٹ لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات کی فضیلت ہے۔ اب پورا دن ہوتا ہے کہ پورے دن میں ایک بار سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے ہم، 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کو تو میں نے دیکھا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جو اوابین کے نوافل ہوتے ہیں، بلکہ آپ مغرب کی نماز میں سورہ ملک کی ختم کر لیتے ہیں، تقریباً کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے سورہ ملک، تو سورہ یاسین معذرت کے ساتھ سورہ یاسین آپ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص میں امیر اہل سنت سے عشق و محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ الحمدللہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جو امیر اہل سنت ہیں، میں ہو سکتا ہے ہمارے رمضان مبارک کے ایک نئے ناظرین ہوں، ان کو عرض کرتا ہوں امیر سنت یہ ہمارے پیر و مرشد کا نام ہے، دعوت اسلامی کے یہ بانی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کرنے کی ہم کو بہاریں اور برکتیں ملتی ہیں
کہ ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ ایک باپ کا ذکر جب بیٹے کے سامنے کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب یوں کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب یوں کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب نے یوں کو، بلکہ باپ خود اپنی کہانی، اپنے کارنامے اپنے بیٹے کو سناتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو تاکہ وہ میری اطاعت کرے، میری عزت کرے، میرا احترام کرے۔ ہوتا ہی کہاں نہیں ہوتا۔ اپنے دادا کے واقعہ سناتے ہیں، اپنے پردادا کے واقعہ سناتے ہیں، چاچا ماموں کے داستانیں سناتے ہیں، خاندان والے بتا دیں دیکھ اس کو دیکھ، دیکھ اس کو دیکھ، دیکھ اس کے بیٹے کو دیکھ کیسا ترقی کر رہا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھ کیسا ترقی کر رہا ہے۔ آپ دنیا کی داستانیں سنا کر اپنے بیٹے کو ترقی کے راستے چلاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ امیر سنت کے واقعہ سنا کر اس قوم کو، اس امت کو ترقی کے راستے پر چلاتے ہیں کہ ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ اس صدی میں یہ ایک نعمت عطا کی ہے کہ جو صلاۃ و سنت کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں، عشق و محبت والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، ان کے اندر جو کچھ کیفیتیں علم و عمل ہے ان کے اندر، تاکہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ایک پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے، اور ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم کامیابی کا راستہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یوں میں نے اس لیے امیر اہل سنت کی آپ کو ایک مثال پیش کر دی۔ تو اب دیکھیے گا آپ کو کئی اسلامی بھائی، امید کرتا ہوں ایسے ملیں گے کہ جو یہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ چلیں روزانہ ایک بار صحیح طور پر پڑھنے بیٹھیں گے تو 12-15 منٹ میں ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے۔ 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر بندوں کا طریقہ ہے۔ بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام یا اللہ تعالیٰ کلام الہی کی کوئی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں سن کر وہ اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا۔ اس طرح ان کی ایک اور کیفیت بھی قرآن پاک میں ایک جگہ بیان کی گئی ہے۔ البتہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن غم کے ساتھ نازل، یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ دیکھیں ترغیب موجود ہے۔ یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب تم سورہ سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم رو، اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے، اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال، غم کو حاضر کرے، کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے، وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے، پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات و ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے، اس پر یاد کرے کہ قرآن نے کیا کیا مجھے کرنے کا حکم دیا اور میں کس قدر نافرمانی کرتا ہوں۔ اس سے اس کو ایک مطلب کہ وہ ایک ندامت ہوگی، ایک غم پیدا ہوگا، ایک افسوس ہوگا، گلٹی فیل کرے گا وہ اپنے اندر، اور پھر اس پر یہ روئے گا۔ یہاں جب غم ہوتا ہے نا تو پھر رونا آتا ہے۔ اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو، امام غزالی فرماتے ہیں، اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو، جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، دیکھیے چوٹ کی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے، جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، اگر اس طرح تمہیں غم میں رونا ظاہر نہ ہو تو اس غم اور رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کہ یہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا۔ بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، جب کوئی رو رہا ہوتا ہے دعا وغیرہ میں، خوف خدا کے ساتھ، کوئی ندامت میں، کوئی توبہ وغیرہ کے ساتھ، تو رونے والے کو دیکھ کر افسوس کر یہ دے یار اس کو رونا، ارے بھائی یہ رو رہا ہے نا تو تم بھی رو، تم دنیا کے لوگوں کے اس کے رونے کے، اس کے بولنے کے اور اس کے بارے میں تم بدگمانی کا شکار ہو، تمہیں رونا کیسے آئے گا؟ چھوڑو سب کو یار، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، آپ
رونا خوف خدا میں یہ خدا کو پسند ہے کہ آپ اس خدا اللہ عز و جل کے خوف سے جب بندہ روتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثرت سے رونے کے واقعات ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے کثرت سے رونے کے واقعات ہیں. بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو قرآن کی تلاوت سن کر رونا ثابت ہے. تو ایک کاش کہ رونے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول دیکھیے آپ کو بہت رقت ملے گی. بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ روتے دعوت اسلامی والے. رونا آپ رو تو صحیح, آپ کو پتا چلے رونا کس کو بولتے ہیں. مال چلا جاتا ہے بندہ روتا ہے, تھوڑا سا کوئی خوف کو ڈرا دیتا ہے تو آپ روتے ہو. اور دنیا کے 100 قسم کے غم ہوتے ہیں, 2 قسم کے دکھ ہوتے ہیں جو انسان کو رلاتا ہے. اب جسے غم آخرت لگتا ہے, جسے گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے, جس کے دل میں خوف خدا معجزن ہوتا ہے, جو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو مطلب کہ مبتلا کر رہا ہوتا ہے, ماشاءاللہ عشق رسول کی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہوتی ہے. قبر کی, آخرت کی, نزا کی, حشر کی, نہ جانے جنت میں جاؤں گا, جہنم میں جاؤں گا, پل صراط پہ میرا کیا بنے گا, میزان عمل پہ میرا کیا بنے گا. آخرت کی منزلیں کیسی عجیب ہے, کیسی سخت ہیں. آپ ایک ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, آپ گھبرا جاتے ہیں اگر کچھ مال آگے پیچھے ہو اور تو وہ سامان تھوڑا سا الٹا سیدھا ہو تو کہ میرا امیگریشن پہ کیا بنے گا. ہم جیسا شخص گناہوں سے لتھڑا ہوا, گناہ برا نامہ عمل لے کر مرنے کا خوف کیسا ہوگا کہ کیا میں اس انداز پہ مروں گا, کیا میں یہ گناہوں کا بوجھ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوں گا. تو یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اس غم اور رونے کو نہ پائے جانے پر روئے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غم اور رونے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر غور کرے. ماشاءاللہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ صراط الجنان, یہ 3ری جلد ہے. اس کے شروع سے یہ جو مضمون تھا یہ میں نے آپ کو پڑھ کر بیان کیا ہے, دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے. براہ کرم اس تفسیر کو مقتۃ المدینہ سے لازمی طور پر حاصل کریں. اس میں آپ کو 7ویں پارے سے لے کر 9 پارے تک, یہ 3ری جلد ہے الحمدللہ, 1 سے لے کر 9 پارے تک یہ تفسیر چھپ کر مقتۃ المدینہ اس کو شائع کر چکا ہے. آپ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی. آپ دیکھیے کتنا خوبصورت مواد ہے اس تفسیر کے اندر. یہ بھی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو کتاب لینے کی, کتاب خریدنے کی ہدیتاً اور اس کو پڑھنے کی میں دعوت دے رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہم اس کو پڑھتے رہیں. قرآن سمجھنے کی حاجت ہے, قرآن کو پڑھنے کی حاجت ہے. یہ ماشاءاللہ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ قرآن شریف ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب چلتے ہیں ہمارے اس سلسلے کے دوسرے حصے کی جانب جہاں پر ہم سے ہمارے کئی عاشقان رسول اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں. آج جو ہمارا جو اس حصے میں جو ہم آپ کو مضمون لے کر آئے ہیں وہ ہے روزے کا درس اور ہماری کیفیت. یعنی روزہ یہ صبر لاتا ہے, روزہ قوت برداشت لاتا ہے. قوت برداشت نہیں تو کیا ہے, آپ ضبط کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, آپ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن معاملات جو ہیں ہمارے آپس کی جو پبلک ڈیلنگ ہے اور جو ہمارا سڑکوں کا عالم ہے اور اس پر جو پبلک کے جو ویوز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ یار یہ کیا, میں بھی تو کہیں ایسا نہیں ہوں, میں بھی تو کہیں یہ نہیں کرتا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجھ میں بھی تو حرکت نہیں ہے. تو یہ پہلے پبلک ویوز دیکھ لیتے ہیں, عوامی تاثرات دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات سن لیتے ہیں. ہمارے مفتی دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی ہماری لائن پر ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کی بھی کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں پہلے کہ عام اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں. فلسفہ رمضان سارا دن برداشت کرنا, روزے رکھنا, تقوی پرہیز کرنا, اپنی زبان کنٹرول کرنا, نماز پڑھنا, تراویح کرنا, اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا, بس یہی ہے. بس کیا کرے, ابھی کسی کو کچھ بول نہیں سکتے. اتنے سارے اتنے ینگ لڑکے جو کہتے کہ گھر والوں کے سامنے ان کا روزہ ہوتا ہے اور چھپڑ میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ بے صبر لوگ ہیں, پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, روزے کے پیچھے تھوڑی بھاگتا ہے ہم لوگ. چاہے وہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے, یہ ہم لوگوں کا حالات ہے. دل کا خراب حساب ہے اور کچھ حساب نہیں ہے. فلسفہ رمضان ہے روزے رکھنا, اللہ کی عبادت کرنا, صرف اللہ کی راہ میں چلنا, صبر کرنا چاہیے. اگر روزے میں ہو آپ, مطلب ہر چیز سے آپ پاک رہو گے.
آپ نمازیں پڑھو گے، آپ عبادت کرو گے، آپ صبر کرو گے، کسی سے لڑو گے نہیں۔ ایک برداشت میں رکھنا اپنے آپ کو، جھوٹ بولنے سے، آپ غلط جو الفاظ نکالتے ہیں اپنے منہ سے، صاف نیت سے اگر وہ روزہ رکھا جائے تو نہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہی اپنی منہ سے کوئی ایسی بات نکال سکتے ہیں کہ جس سے آپ کا روزہ مکروہ نہ ہو۔ یہی فلسفہ ہے کہ محبتیں بانٹو، اخلاق بانٹو۔ ذرا سی بات پہ الجھ پڑتے ہیں لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر روزوں میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، دوسری دنوں میں نہیں ہوتا۔ جیسے روزہ رکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے میں نے رکھا ہے، ایسا غصہ آ جائے گا، ذرا سی بات پہ الجھ پڑیں گے، یار ایسا کیا۔ بے صبری کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک بادشاہ مغرب کا وقت ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، خریداری بھی کرنی ہے، تو اب یہ بے قراری جو ہے سخت تو مطلب گھر پہنچنے کی ہے، روزہ کھولنے کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری یہاں رمضان میں ہی نہیں، ہر لمحے بے صبری بے صبری بے صبری، یہ تو ہر پل رہتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جیسے میں آفس میں ہوں، آفس سے میں گھر چیزیں لے کے جاؤں گا تو افطاری بنے گی نہیں تو بیٹھے۔ روزہ رکھ کے ہم زیادہ ہی چوڑے ہو جاتے ہیں، زیادہ ہی پھیل جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہمیں راستہ دے دو، ہم بے چین ہیں، ہمیں گھر پہنچنا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ وہ مقصد ہی فوت ہو گیا نا، جس کے لیے آپ نے جو عمل کیا وہ عمل تو نہیں رہا نا، وہ عمل تو ضائع ہو گیا آپ کا، کہ جیسے آپ دکھا رہے ہو ہم میں روزے سے ہوں، بڑی جلدی میں پیاسا ہوں یا بھوکا ہوں۔ روزہ لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کو، لوگ بولتے ہیں بس لڑو، اب جو کرنا ہے کرو، گھر جانا ہے، پر لڑنے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ایک منٹ جلدی کرنے سے 10 منٹ ضائع ہو رہے ہیں ہمارے۔ ہر کسی کو جلدی ہے گھر پہنچنے کی، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو فی الحال تو برداشت کر ہی نہیں رہا۔ جگہ اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور اگر جلدی پہنچنے کی جلدی میں ہوتا ہے۔ بات تو احساس کی ہے نا، احساس ہوگا تو آپ سمجھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے۔ درود شریف کا تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی صبر بھی آ جائے گا، برکتیں بھی حاصل ہوگی۔ ٹینشن ہو جاتی ہے آدمی کو، بھاگو گھر جلدی جانا، روزہ گھر پہ کھولنا ہے گا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ شروع میں ایک دم سے آپ اتنا لمبا پیریڈ ہے، پھر عادت نہیں ہوتی لوگوں کو، تو اس وجہ سے چڑچڑ ہو جاتے ہیں، بے صبری ہو جاتی ہے۔ صبح کے بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، وہ بے چین ہوئے ہوتے ہیں، گھر زیادہ تر آفس سے لوگ جلدی آ رہے ہوتے ہیں، بس اس لیے زیادہ تر ہوتا ہے، اور رش ہو رہا ہوتا ہے، ٹریفک میں رش ہو رہا ہوتا ہے، پھر صبح آپ میں پانی نہیں، پیاس زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، بندہ پھر روٹین ٹف ہوئی ہوتی ہے، آفس کی تھکن۔ روزہ یہ تو بولتا ہے آپ صبر کرو، آپ انہی چیز پہ صبر کرو، اگر آپ کے ساتھ غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کرو، چھوٹی موٹی باتوں کو۔ روزوں میں لوگ زیادہ تر ٹریفک میں، خاص طور پہ اسپیشلی لوگ اپنے آپ کو نا ترم خواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، میرا روزہ ہے اور میرا ہی روزہ ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں، میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، تو اس لیے سب یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو پھر ہاتھ پائی، پھر ہٹے، پھر منہ ماری، یہ وہ ایکس وائی زیڈ ہو جاتا ہے۔ اصل میں روزہ رکھ کے نا لوگ بالکل جو ہے نا، جس کو بولتے ہیں اپنا جو قوت برداشت ہے نا وہ کھو دیتے ہیں۔ رمضان سٹارٹ ہوا نا، اس سے پہلے بھی لوگوں میں جبکہ ہر چیز مل رہی ہوتی ہے، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی صبر نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں مطلب ہر آدمی یہ چاہتا ہی ہے کہ میں اپنا کام جلدی ختم کر لوں، میں جلدی پہنچ جاؤں۔ لوگوں کا جو ہے نا صبر کا مادہ نہیں ہے۔ بیسیکلی ہم اپنے آپ کو مسلمان تو ضرور کہتے ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہے نا وہ مسلمانوں والے سے نہیں ہے۔ روزے رکھتے ہیں، روزے میں تم کو جلدی ہوتی ہے، گھر جانا ہے، روزہ کھولنا ہے، شہری کا سامان لینا ہے، اس میں کافی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، رانگ میں بھی چلے جاتے ہیں، جس میں خاص طور پہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنتا ہے۔ کوئی ایسے بندہ سلجھا ہوا جا رہا ہے تو اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے کیوں جا رہے ہیں، اس سے لڑ پڑتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، پھر غصہ دوسروں غریبوں میں اتار دیتے ہیں۔ وہ بڑے تو تقریباً لڑنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ تو بچے ہی ہوتے ہیں، مگر بڑوں کو زیادہ روزہ لگتا ہے۔ اس کو ایک بات بولے جا تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے ہمیں۔ صبر کرتے نہیں ہیں، وہ گھروں کو پہنچنے کی جلدی کے چکر میں جو رہتے ہیں اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو میں بھی ہو جاتی ہے، منہماری بھی ہوتی ہے، مگر یہ کہ صبر کرے، ہر آدمی برداشت کرے، گھروں سے لیٹ نکلتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب روڈ پہ آتے ہیں تو پھر وہ بھاگنے کی کرتے ہیں، الجھتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہر چیز برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ سگنل پہ بھی چاروں طرف سے اشارہ دیتے ہیں، رکتے ہیں، مگر وہ یہ صبر اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید میں نہ رہ جاؤں پیچھے۔ ہم رکنے کی بھی کرتے ہیں، اگر گاڑیوں کے آگے بھی آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے اوپر بھی چڑھاتے ہیں، ٹانگوں میں مارتے ہیں گاڑی۔ اگر ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے نا، دوسرے کو نہیں دیکھے، دوسرا غلط کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یار میں تو غلط نہیں کروں نا، ہر آدمی اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پہلے گاڑیاں کم ہوتی تھی، گھوڑا گاڑی چلتی تھی، اور اس زمانے میں جو ہے ٹریفک سارجنٹ ایک اشارہ کرتا تھا، ساری گاڑیاں رک جاتی تھی، وہ احترام کرتے تھے نا، اشارے کا احترام۔ ابھی تو ہم دو اشارے بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہم گاڑیوں کے آگے بھی آتے ہیں، تب جا کے وہ پھر بھی نہیں روکتے، پھر بھی ہمارے پاؤں پہ چڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم،
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाकिर है। हाजी साहब से मेरा इतना सवाल है, सब्र करें तो कितना करें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद है। मेरा हाजी साहब से सवाल ये है कि कोई उल्टी बात करता है तो हमें सब्र नहीं आता, कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम सब्र कैसे करें। इंशाल्लाह जवाब अर्ज करता हूँ। हमारे साथ दारुल इफ्ता के हमारे आलिम साहब भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला उनको लेते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि 1 या 2 मिनट कुछ लम्हे अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत भी करवा दी जाए, आशिकान रसूल को। तो मुझे वैसे ही मैसेज आते हैं कि आप बापा की ज़ियारत भी करवाया करें। माशाल्लाह देखिए खाना खाकर फारिग हो चुके हैं, अब इंशाल्लाह ताला दुआ वगैरह का भी सिलसिला होगा। फिर माशाल्लाह वहाँ इश्क और मोहब्बत भरे कलाम भी पढ़े जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी को नज़र बद से बचाए। मैं यहाँ नियत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो इस्लामी भाई जो अमीर अहले सुन्नत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपको देखकर बड़े इनकी आंखें ठंडी होती है, दिल खुश होते हैं, तो ये भी नियत होती है कि चलें बापा की ज़ियारत होगी, अमीर अहले सुन्नत का वो अंदाज देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि ये इनके दिल में खुशी दाखिल होती होगी। आइए अब चलते हैं हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नवीद भाई मिजाज शरीफ कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, रोज़ा तो आप भी रखते हो माशाल्लाह, सड़कों पर आप भी आते जाते होगे, पब्लिक के तासुरा देख रहे हैं आप, ज़रा इनको समझाएंगे ये क्यों इतनी जल्दबाजी करते हैं, मारा मारी करते हैं। देखें हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे बेचारे कितनी मजलूमियत के साथ कह रहे थे, हमारे पाँव पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, रुकते नहीं है। बाज़ ने बड़ी सुलझी हुई बातें की थी, बाज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें कर देते हैं कि यूँ ज़ाया हो जाता है, ये ज़ाया हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नपी तुली और सुलझी हुई बात भी करनी चाहिए। जी नवीद भाई, सब्र कितना करना चाहिए, आखिर बंदा कितना सब्र करे? असल में पहली बात तो ये है कि रोजा रखने वाला ये समझ लेता है कि शायद रोजा जो है खाने पीने दिमाग वगैरह से रुकना ही रोजा है, इसके अलावा कोई और चीज रोजा नहीं है। हालांकि रोजे के लवाजिमात भी के अंदर है कि रोजा पर है जब तक इसे फाड़ा। आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, थोड़ा सा ऐसा सेटअप हो जाए ना कि आपकी आवाज कटे ना नवीद भाई। अब आवाज क्लियर आ रही है? जी अब आवाज क्लियर आ रही है ना? जी जी आ रही है। तो सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रोजा सिपर है, ढाल है जब तक इसे फाड़ा ना जाए। फाड़ा ना जाए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया कि किस चीज से फाड़ा जाएगा, यानी किस चीज से इसको फाड़ा जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया झूठ या गीबत से। और फिर एक और हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उसके इस बात की कुछ हाजत नहीं कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन नवीद भाई यहाँ ये तो ये ना कि कोई बोले कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं जब्त करता नहीं हूँ, मुझसे तो ये सब नहीं छूटता तो चलो मैं रोजा छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं है। रोजे का फर्ज तो अदा हो ही जाएगा ना? रोजे का फर्ज तो अदा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह मिसाल के तौर पे कोई परिंदा बगैर परों के हो, कि परिंदा बगैर परों के एक बेफायदा चीज है, अगर उसने परिंदा तो हासिल कर लिया लेकिन जब बगैर परों के है तो उड़ेगा कैसे। तो ऐसे ही अगर किसी बंदे ने रोजा रखा, खाने पीने से रुका रहा, दीगर मुनकरात से रुका रहा, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी भी करता रहा, लोगों पर गुस्सा भी करता रहा, गीबत भी करता रहा, झूठ भी बोलता रहा, बदनजरी भी करता रहा, तो उस रोजे का उसको कमा फायदा हासिल नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि अब सब्र कितना करे? वो हमारे इस्लामी भाई ने पूछा कि आखिर कितना सब्र करे आदमी? असल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी कोई हद नहीं होती, वो जितनी भी ज्यादा हो उतनी ही ज्यादा अच्छी है। वाह, जैसे हया है, हया जितनी ज्यादा हो इतनी अच्छी है। और तो ऐसे ही सब्र है कि सब्र जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो सब्र करें, सब्र करें और सब्र करें, जी जितना करें उतना सब्र करें और लोगों की तकलीफों पर सब्र करें और ये कोशिश करें कि आपकी तरफ से लोगों को तकलीफ ना हो,
خود تکلیف میں رہ کر لوگوں کو راحت پہنچائیں گے تو خود آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک اس کی انشاءاللہ راحت نصیب ہوگی. کچھ سوالات میں تھوڑا سا کچھ اور جی ارشاد فرمائیے. کہ عمومی طور پہ جو غصہ آتا ہے اس پہ اگر ہم غور کر لیں کہ مجھے غصہ آیا کیوں ہے تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عمومی پہ غلط فہمی نکلتا ہے کہ دوسرا کوئی اگر اس کا رستہ روک دیتا ہے تو وہ جان بوجھ کے رستہ نہیں روکتا. اس کے سامنے کوئی آ جاتا ہے کوئی جان بوجھ کے اس کے سامنے نہیں آتا, یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا. تو اگر یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو دوسرے کے مزاج کے خلاف تھا اور دوسرا اس پر چڑھ دوڑے, اس کو جھاڑنا شروع کر دے, ڈانٹنا شروع کر دے, تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو ایسے ہی سوچ لے کہ اگر میں اس آدمی کو جو میرے مزاج کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو میں ڈانٹوں گا, جھاڑوں گا, برا بھلا کہوں گا تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو ان تمام فیلنگز کو اگر وہ اپنے اوپر محسوس کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا غصہ کم ہو جائے گا. دوسرا یہ نا کہ نوید بھائی کہ ایسا تو ہے نہیں کہ اگر سگنل پر مغرب غروب آفتاب ہو گیا تو معاذاللہ کو روزے کو نقصان پہنچے گا. میرے پیارے اسلام بھائیو, روزہ آپ کی کار میں, آپ کی بس میں, آپ کی موٹر سائیکل پر کسی جگہ کھل سکتا ہے. آپ جب ٹریفک کے اندر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر سے ہو سکتی ہے, پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیجئے, ایک ہاتھ کھجور ساتھ رکھ لیجئے, روزہ راستے میں کھول لیجئے. اگر مغرب کی نماز پڑھ کر بھی گھر جائیں گے تو آپ کو دوبارہ گرم کر کے کھلا دیں گے یار کباب سموسے. آپ تو بالکل بھاگے چلے جا رہے ہو سر پر پاؤں رکھ کر کے, یہ دوڑے ہوئے تو ریس لگی ہوتی ہے روڈ پر کہ پہلے میں پہنچوں گا گھر پر. اتنی جلدی گھر پہنچنے کی تو کبھی جلدی نہیں ہوتی تھی آپ کو, لیکن وہ اب گھر کی محبت پہنچا رہی ہے, یا وہ مطلب رنگ برنگا دسترخوان آپ کو گھر کی طرف مطلب بالکل کھینچا چلا جا رہا ہے. اور تصور میں کوئی آگے آ گیا تو بولا سموسے کے آگے آ گیا, تو کوئی آپ کے کباب کے آگے آ گیا, تو کوئی آپ کی فرائی کے آگے آ گیا. ایسا نہ کریں, لوگوں کا خیال رکھیں. احترام مسلم کا جذبہ ہم میں ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کچھ کالز بتا رہے ہیں نوید بھائی یہ ہیں, تو ہم کالز لے لیں ایک دو. جی بالکل, جی کالز لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ممتاز محمود افطاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا عاجز صاحب سے یہ سوال ہے, میں ہارڈ ویئر کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک چیز 100 روپے کی میں اس کو گاہک کو 120 میں بیچتا ہوں, یہ جائز ہے؟ کتنے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا سوال ان کا سمجھ نہیں آیا. 100 روپے کی چیز کیا کہہ رہی ہے؟ میں 100 روپے کی چیز اگر 1000 روپے میں بیچوں تو 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں بیچیں. جی. کوئی اور کال ہے اس کے علاوہ؟ کوئی اور کال ہے تو سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اجے دھوپ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی فی الحال حال میں پراپرٹی خریدی ہوئی ہے, مطلب کل ہی میرا پراپرٹی کے بارے میں سوچا ہوا ہے. اب مجھے اس کے جو پورا پیمنٹ ہے وہ عید کے دوسرے دن دینا ہے. تو ابھی جو میں ہر سال زکات میں جو رمضان مہینے میں نکالتا ہوں تو اس زکات میرے اوپر لازم رہے گی, مجھے وہ جگہ کے پیسے بھی دینے ہیں. برائے کرم اس کا جواب عرض کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نوید بھائی. ہاں, پہلے سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں, لیکن میں بہت شرمندہ اس بات ہے کہ دوسرا سوال بھی میں سمجھ نہیں پایا. جی اصل میں جو ہمارے جو سسٹم میں بیٹھے وہ مائک پر برائے کرم سوال دہرا دیں, آپ اپنی آواز سے دہرا دیں, مجھے نہ بتائیے, مدنی چینل پر بتا دیں. آپ ایک بار سوال سمجھ کے بتا دیں, تب تک ہم نوید بھائی سے پہلے سوال کا جواب لے لیتے ہیں. جی نوید بھائی. اصل میں کہ شریعت میں کسی بھی چیز کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی گئی اور نہ ہی منافع کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے. اصل ہے متعاقدین کا, یعنی خرید و فروخت کرنے والے کا راضی ہونا. بیچنے والا جس قیمت پر بیچ رہا ہے, خریدار اس قیمت پر خریدنے پر راضی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, سوائے یہ کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو, بد عہدی نہ ہو, جھوٹ نہ ہو. اگر دھوکے کے ساتھ بیچا ہے تو ایسی صورت میں خریدار کو خیار حاصل ہوگا کہ چاہے تو وہ اس چیز کو, جب اسے پتا چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, چاہے تو وہ اس چیز کو واپس کر دے, چاہے وہ جس قیمت میں اس نے خریدا ہے اسی قیمت پر راضی رہے اور چیز اپنے پاس رکھے. مطلب خیار ہوگا, اس کو اختیار حاصل ہوگا اس بات کا, اختیار حاصل ہوگا اس بات کا. ورنہ بیچنے والے کو اور خریدنے والے اگر دونوں آپ باہمی رضا سے اگر ایک چیز خریدتے ہیں
اور وہ اپنی 100 روپے کی چیز 1000 روپے کی بیچتا ہے، جبکہ اس کے لین دین کے اندر کہیں دھوکہ، خیانت، جھوٹ وغیرہ کی ملاوٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ سب کام کرنا شرعاً درست ہوا۔ اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ خریدار کو یوں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ایک 100 روپے کی چیز ہے، مارکیٹ میں 100 روپے کی بک رہی ہے، لیکن جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو یہ 1000 روپے کی دے رہا ہوں، مارکیٹ میں آپ کو 1000 روپے کی کوئی نہیں دے گا، یہ مارکیٹ میں 2000 روپے کی 1500 روپے کی بک رہی ہے۔ اب وہ خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد مارکیٹ میں چیک کرتا ہے تو وہ چیز 100 روپے کی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ غبن فاحش ہوا ہے۔ غبن فاحش ہوا، تو غبن فاحش کی وجہ سے بھی اس کو وہ چیز واپس کرنے کا شرعاً اختیار ہوگا۔ اچھا، یہ ابھی امیر سنت کی طرف غالباً کلام پڑھا جا رہا ہے، جن سائل محترم نے جو پہلا سوال کیا تھا، ہم انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت میں 8:30 بجے اور 8:45 کے آس پاس آپ کا سوال دوبارہ دہرائیں گے، اور انشاءاللہ امیر ہمارے اسلامی بھائی سے اس کا جواب بھی لیں گے۔ نوید بھائی بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم اپنے سلسلہ اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف، اور وہاں پڑھے جانے والے کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو کالز ہماری رہ جاتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کل کے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کر